دفعہ 144 کے تحت انسانوں کے کسی ایک جگہ جمع ہونے کی حکومت کو کسی بھی وقت اپنی دانست اور خوف کی بنیاد پر غیر قانونی قرار دے سکتی ہے، خاص سبزی منڈی میں سبزی بیچنے والوں کا ہجوم ہی کیوں نہ ہو۔ ایک دفعہ مجمع یا اسمبلی کو غیر قانونی قرار دے دیا، پھر اس کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ عمومی طور پر پہلے پولیس کو اسے منتشر کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، وہ ناکام ہو جائے تو پھر پیراملٹری فورسز مثلا رینجرز وغیرہ کو بلایا جاتا ہے، اور آخر میں ضابطہ فوجداری کے تحت شہر میں موجود افواج پاکستان کی کسی بھی ذمہ دار افسر کے حوالے شہر کر دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی یہ ہدایت بھی دی جاتی ہیں کہ وہ کم سے کم طاقت استعمال کرتے ہوئے اس غیر قانونی مجمع یا اسمبلی کو منتشر کرے۔ اس زمن میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کرفیو بھی نافذ کر سکتا ہے۔ یہ ہیں وہ اختیارات جو انگریز نے اس خطے کے محکوم عوام کی آوازوں کو بوقت ضرورت دبانے کے لیے ہتھیار کی صورت میں انتظامیہ کو عطا کیے تھے، لیکن پاکستان کے قیام کے بعد تو انتظامیہ نے اسے کھلونا بنا دیا۔ نہ صرف یہ کہ دفعہ 144 کا دلیرانہ اور ناجائز استعمال بار بار کیا گیا، بلکہ اس کے ساتھ ایسے لاتعداد قوانین بھی بنائے گئے جنہیں دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے ساتھ اکٹھا کر کے جرم کو مزید سنگین بنایا جاتا ہے، اور یہ اکثر عوام پر پہلے بہیمانہ تشدد کیا گیا اور اس کے بعد ان پر خوفناک الزامات لگا کر گرفتار کر کے مقدمات چلائے گئے۔ گزشتہ 75 سالوں میں وقت کے ساتھ ساتھ ہماری ریاست اور حکومت عوام کے معاملے میں زیادہ ظالم ہے، بے حس اور خوفناک ہوئی ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ تمام ادارے انگریز کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، لیکن انگریز کے 150 سالہ دور اقتدار میں ہزاروں چھوٹے بڑے لیڈروں نے ان کے بارے میں گفتگو ضرور کی ہوگی، لیکن کوئی ایک ایسی مثال نہیں ملتی کہ انگریز نے اداروں کو بدنام کرنے کے جرم میں کوئی ایک FIR بھی کاٹی ہو۔ انگریز کو علم تھا کہ اگر ہم نے اداروں کو عوامی غیظ و غضب کے مقابل لا کر کھڑا کر دیا تو اس کے نتیجے میں کسی کی بھی عزت سلامت نہیں رہے گی، اور جب عزت سلامت نہ رہی پھر ہم قانون کیسے نافذ کریں گے؟ انگریزوں کا سب سے ظالمانہ واقعہ جلیانوالہ باغ کا 1919 کا واقعہ تھا، جب ایک ہنستے کھیلتے مجمع کو ڈپٹی کمشنر امرتسر سے دفعہ 144 لگوا کر پہلے غیر قانونی اسمبلی قرار دیا آئے گا اور پھر اس پر گولیاں برسا دی گئیں۔ عوامی رد عمل کے خوف سے اس واقعے کے بعد امرتسر شہر میں کرفیو لگا دیا گیا۔ انگریز حکومت کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ جان بوجھ کر ایک جگہ بیٹھے لوگوں کو غیر قانونی اسمبلی قرار دے کر مارا گیا ہے۔ اس کا رد عمل انتہائی خوفناک ہو سکتا ہے، اس لیے فوراً وزیر اعظم ایسوکویتھ اور وزیر جنگ چرچل نے اس کی مذمت کی۔ برطانوی اسمبلی میں طویل بحث ہوئی اور اس کے بعد لارڈ ہنٹر کی سربراہی میں ایک کمیشن قائم ہوا، جس میں 2 جج اور 3 میجر جنرل شامل تھے۔ فائرنگ کا حکم دینے والے جنرل ڈائک کو کمیشن کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے کہا یہ سب لوگ ریاست کے باغی اکٹھا ہوئے تھے اور میں انہیں سبق سکھانا چاہتا تھا۔ اسے مجرم قرار دیا گیا اور سخت ترین سزا تجویز کی گئی، لیکن اس کی سزا میں افغان جنگ کی خدمات کی وجہ سے تخفیف کرتے ہوئے اسے نوکری سے برطرف کر دیا گیا، اور ساتھ اس پر ہندوستان میں کسی دوسرے عہدے پر کام کرنے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔